आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमानान गिरामी, आप सब हज़रात को आलमी उर्दू मरकज़ की तरफ से खुशामदीद। मिदहतें तेरे लिए, सब अज़मतें तेरे लिए, मालिके अर्दो समा सब रिफ़तें तेरे लिए। मैं गुजारिश करूंगा आलमी उर्दू मरकज़ के सदर जनाब अथन नफीस अब्बासी साहब से और आलमी उर्दू मरकज़ के नायब सदर चेयरमैन मजलिस इक़बाल जनाब मोहम्मद आमिर खुर्शीद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब ज़िया अब्दुल्ला नदवी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज की इस महफिल के सदर उर्दू न्यूज़ के मलयालम न्यूज़ उर्दू न्यूज़ के एडिटर इन चीफ जनाब तारिक मशरफ साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। Mr. Tariq Mashhad to come on stage to grace this function. मजलिस के मेहमान जिनके एजाज़ में ये तकरीब मुनक़िद की जा रही है, जनाब नईम बाज़ेदपुरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब नईम बाज़ेदपुरी साहब। गुजारिश करूँगा जनाब तारिक मोहम्मद आसिफ साहब से वो तिलावत कलाम पाक की शहादत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. معزز حاضرین، آپ کے سامنے سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے. ترجمہ پیش خدمت ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے انسان کو بات واضح کرنے کا علم سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور بیلیں درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے. اسی میں میوے اور کھجور کے باغوں والے درخت بھی ہیں اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی. اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب شیر افضل صاحب، جو نئی بادیت پوری صاحب کی ہم ترنم سے پیش کریں گے. جناب شیر افضل. جو بھی انداز ہو، جیسی آواز ہو، جو بھی انداز ہو، جیسی آواز ہو، نغمائے مالک لم یزل حمد ہے. آتی جاتی ہوئی سانس ہے ایک ثنا، زندگانی کا ہر ایک پل حمد ہے. اس جہاں میں مناظر ہے فطرت کے، جو غور سے دیکھیے تو یہ معلوم ہو. اس جہاں میں مناظر ہے فطرت کے،
रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण झील और इसमें ये खिलता कंवल हमद है मद है तौसीफ रब्बे जहाँ से वरा और दुनिया में कुछ भी नहीं है यहाँ ये सादत हो मबरूक पर जरा ये सादत हो मबरूक पर जरा हमद कहने से पहले संभल हमद है ये सादत मबरूक पर जरा हमद कहने से पहले संभल हमद है जिंदगी कुछ नहीं बंदगी के सिवा रास्ता कुछ नहीं रास्ती के सिवा जिंदगी कुछ नहीं बंदगी के सिवा रास्ता कुछ नहीं रास्ती के सिवा तेरे सारे दुखों की दवा हमद है तेरे सारे दुखों की दवा हमद है तेरे सारे मसाइल का हल हमद है तेरे सारे मसाइल का हमद है तेरे सारे मसाइल का हमद है। अब मैं गुजारिश करूंगा नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात की शहादत हासिल करेंगे जनाब मोहम्मद नवाज जंजुआ जो साहिब जश्न की नात तरन्नुम से पेश करेंगे जनाब मोहम्मद नवाज जंजुआ साहब। गुंबद कायनात में रक्स को ना सदाए मन गुंबद कायनात में रक्स को ना सदाए मन काश हजूर भी सुने गिरियाए मन नवाए
من گنبد کائنات میں رقص کو نہ صدائے من کاش حضور بھی سنے گریائے من نوائے من گنبد کائنات میں آپ حبیب کردگار آپ طبیب روزگار آپ حبیب کردگار آپ طبیب روزگار آپ کے در کی خاک ہے مرہم زخم ہائے من آپ کے در کی خاک ہے مرہم زخم ہائے من گنبد کائنات میں جاؤں خوشی سے کیوں نہ پھول میں اور مدینہ رسول جاؤں خوشی سے کیوں نہ پھول میں اور مدینہ رسول شکر خدا ہوئی قبول خواہش من دعائے من شکر خدا ہوئی قبول خواہش من دعائے من جاؤں خوشی سے کیوں نہ پھول میں اور مدینہ رسول شکر خدا ہوئی قبول خواہش من دعائے من گنبد کائنات میں اس دل مبتلا کی خیر لاکھ کروں جہاں کی سیر اس دل مبتلا کی خیر لاکھ کروں جہاں کی سیر ذکر رسول کے بغیر ذکر رسول کے بغیر لگتا نہیں ہے ہائے من ذکر رسول کے بغیر اس دل مبتلا کی خیر لاکھ کروں جہاں کی سیر ذکر رسول کے بغیر لگتا نہیں ہے ہائے من ذکر رسول کے بغیر اور یہ مکتا ہے شاید کہ آ گئی پسند ان کو نہیں میری چھن شاید کہ آ گئی پسند ان کو نہیں میری چھن پھیل رہی ہے ہر طرف خوشبوئے نغمہ ہائے من پھیل رہی ہے ہر طرف خوشبوئے نغمہ
حضور بھی سنے گریائے من نوائے من. میں گزارش کروں گا عالمی اردو مرکز کے نائب صدر چیئرمین مجلس اخبار تشریف لائیں، اپنے استقبالیہ خطاب سے نوازیں. جناب محمد عامر خورشید رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ ایک مختصر تعارف ہے عالمی اردو مرکز کا. صدر محفل جناب طارق مشکس، مہمان خصوصی جناب ضیاء عبداللہ نسبی صاحب، صدر عالمی اردو مرکز اطہر عباسی صاحب، اور آج کی تقریب کے نقطہ مرکزی صاحب جشن جناب نعیم بازد پوری. معزز خواتین و حضرات، یہ اردو کا اعجاز نہیں تو کیا ہے کہ اس زبان نے بغیر کسی سیاسی سرپرستی کے صدیوں تک اپنی مقبولیت کا سفر جاری رکھا. مغلیہ دور میں جب یہ نوزائیدہ زبان نمو پذیر تھی، دربار میں فارسی کا چلن تھا. پھر جب انگریز بر صغیر پر قابض ہوئے تو انہی کی زبان کو سرکاری درجہ حاصل ہوا اور انگریزی دانی کو کامیابی کی سیڑھی سمجھا جانے لگا. لیکن تخت شاہی پر کوئی بھی براجمان رہا، مسلمانان بر صغیر کے دلوں پر راج اردو کا ہی رہا. اور دیکھتے دیکھتے یہ خوشنما بیل جس کا بیج لکھنؤ اور دلی میں بویا گیا، کہیں کی کہیں پہنچ گئی. سچ تو یہ ہے کہ اس کی آبیاری ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جن کو یہ مادری زبان کی صورت میں ودیت ہوئی تھی، بر صغیر کے دوسرے خطوں میں نہایت بڑھ چڑھ کر کی گئی. علامہ اقبال ہوں یا سعادت حسن منٹو، کرشن چندر ہوں یا راجندر سنگھ بیدی، فیض احمد فیض ہوں، احمد فراز ہوں، محسن احسان ہو یا عطا شاد، سب اپنی علاقائی زبانوں کی رعنائیاں تج کر اس نازنین دل فریب و خوشندام کے پہلو میں آن بیٹھے، اور ایسے بیٹھے کہ بس اسی کے ہو رہے. سب اپنی علامہ اقبال ہوں یا سعادت حسن منٹو، کرشن چندر ہوں یا راجندر سنگھ بیدی، فیض احمد فیض ہوں، احمد فراز ہوں، محسن احسان ہوں یا عطا شاد، سب اپنی علاقائی زبانوں کی رعنائیاں تج کر اس نازنین دل فریب و خوشندام کے پہلو میں آن بیٹھے، اور ایسے بیٹھے کہ بس اسی کے ہو رہے. بقول شاعر، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. مملکت پاکستان کا قیام ہوا تو اردو قومی زبان قرار پائی اور اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا. اگرچہ افسر شاہی کی زبان انگریزی ہی رہی اور مضحکہ خیز طور پر اسی کو دانشوری کی علامت گردانا جاتا رہا، لیکن اس سے بے نیاز عاشقان اردو ملک کے طول و عرض میں اس کی خدمت میں محو رہے. اس دوران جب بیرون ملک ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اردو کی خوشبو خلیجی اور مغربی ممالک تک پہنچ گئی. 1992 میں جدہ میں عالمی اردو مرکز کا قیام بھی اسی مہک کے تسلسل میں کیا گیا. اس مرکز کی بنیاد رکھنے والوں میں ڈاکٹر منور ہاشمی، شاہد نعیم، نسیم سحر اور نور محمد جلال شامل تھے. بعد میں اس میں حامد اسلام خان اور اطہر عباسی بھی شامل ہوئے اور یوں یہ قافلہ بڑھتا گیا. عالمی اردو مرکز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے وطن سے دور معیاری ادب کے متلاشی لوگوں کی تشنگی دور کرنے کے لیے سعی مسلسل کی ہے. جب جب بر صغیر، خلیجی یا مغربی ممالک سے کسی نامور شخصیت نے اس مبارک سرزمین کا قصد کیا، اردو مرکز کی کوشش ہوئی کہ سخن فہموں کے ذہنوں کی سیرابی کا سامان مہیا کیا جائے. ان تقریبات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس مختصر وقت میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ عالمی اردو مرکز نے تنقیدی نشستوں کا سلسلہ شروع کیا، دنیائے ادب کے نام سے ایک ادبی جریدے کا اجرا کیا، یوم قائدین کے تحت تقاریب برپا کی جن میں پاکستان کے محسنوں کو یاد کیا گیا اور نوجوانوں کے لیے ایک یادگار تصویری نمائش کا بھی اہتمام کیا. لیکن شاید عالمی اردو مرکز کی سب سے بڑی کامیابی 2008 سے 2012 تک تواتر سے ہونے والے وہ 5 عظیم الشان مشاعرے ہیں جن میں دنیائے اردو کے نامور ترین شعراء نے شرکت کر کے ہمارے وقار میں اضافہ کیا. ان مشاعروں میں سعودی عرب کے مقامی شعراء کو بھی سنا گیا اور سخن فہم خواتین و حضرات نے ریکارڈ تعداد میں شرکت کی.
इन महफिलों की नुकूश न सिर्फ सऊदी अरब के अहले अदब के ज़हनों पर मुर्तसिम हैं, बल्कि इनकी बाज़गश्त दुनिया भर में सुनाई दे रही है। ये सिलसिला बावजूद चंद साल से मौकूफ है, लेकिन आजकल एक बार फिर आलमी उर्दू मरकज़ ऐसे ही एक आलमी मुशायरे के इनेकाद के लिए कमर कस रहा है। दुआ करें कि हम अपने मकसद में कामयाब रहें। हाज़रीन मोहतरम, आलमी उर्दू मरकज़ खालिसतन एक अदबी तंजीम है और इसका वाहिद नस्बुल ऐन कौमी ज़ुबान और मयारी अदब का फ़रोग़ है। इस अदबी सफ़र में हमें पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की सरपरस्ती हासिल रही है, जिसके लिए हम उनके नहायत ममनून हैं। दूसरी तरफ ज़राए इब्लाग बिलखुसूस उर्दू न्यूज़, अरब न्यूज़, सऊदी गज़ट, जियो न्यूज़, वक्त और दुनिया न्यूज़ ने भी हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया है, जिसके लिए हम सरापा शुक्रगुजार हैं। मरकज़ अपनी मजलिस मुशावरत का भी मशकूर है, जिसने हर तौर पर हमारी रहनुमाई की है। जहां आलमी उर्दू मरकज़ की तवज्जो बिलअमूम उर्दू की तरवीज पर मरकूज रही है, वहीं मरकज़ की ज़ैली तंजीम मजलिस इक़बाल हर माह बाकायदगी से अल्लामा इक़बाल के फ़िक्र फ़न और शख्सियत के हवाले से पुरमक्स मकालों और कलाम इक़बाल की शरह से मुज़य्यन नशिस्तों का इनेकाद करती है, जिसमें नौजवान तालिब इल्मों की भी हौसला अफजाई की जाती है। इस मजलिस की नश्व नुमा में जनाब हबीब सिद्दीकी और डॉक्टर इरफान हाशमी का किरदार कभी भुलाया नहीं जा सकता। हाज़रीन, ये सोशल मीडिया का दौर है और इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मरकज़ पीछे नहीं रहा। हमारे फेसबुक पर चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। यूट्यूब चैनल पर हमारी तकरीबात महफूज कर दी जाती हैं और व्हाट्सएप पर दिलचस्प अदबी नोक झोंक जारी रहती है। हाज़रीन, आलमी उर्दू मरकज़ और मजलिस इक़बाल किसी भी सियासी रंग से दामन बचाते हुए, तनाज़ों से गुरेज करते हुए और अपने महदूद वसाइल में रहते हुए उर्दू की कितनी खिदमत कर सका है, इसका फैसला तो आप अहले ज़ौक़ ख़वातीन व हज़रात ही कर सकते हैं। जहाँ तक उर्दू मरकज़ का ताल्लुक़ है, तो हम वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम परवरिश लौह क़लम करते रहेंगे। शुक्रिया।